बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासत का ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है, उसको बैठने नहीं दिया जा रहा। वो बैठना चाहता है लेकिन कोई ना कोई चाबुक लगाई जाती है और उसके बाद उसको फिर खड़ा कर दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान की सियासत का ऊँट किसी करवट बैठ गया तो जो स्पॉयलर्स हैं, जो स्पॉट फिक्सर्स हैं, जो साजिशी हैं, जो मल्लाती साजिशों के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा और एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। मुल्क में इंतखाबात होंगे, साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो सबको पता है, रोज़ रोशन की तरह यहाँ है, लिखा हुआ है दीवार पे, नविश्ता दीवार नज़र आ रहा है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में होगा। लिहाजा वो कहते हैं कि ये सियासत का ऊँट किसी करवट बिठाया ही ना जाए और इसमें पेश है नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनको सपोर्ट है पिंडी की, और वो पिंडी की सपोर्ट के बगैर इतने ज़्यादा हो नहीं सकते, शेर नहीं हो सकते। लिहाजा वो कहते हैं कि हमें मुकम्मल हमायत हासिल है और मुकम्मल हमायत हासिल है तो हम जो मर्जी करें। ये सब कुछ हो रहा है और ख़बरें मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, 3-4 ख़बरें हैं। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है पाकिस्तान की वो बहुत ही तकलीफ दे है, पाकिस्तान की पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल है और उसकी रीज़न है कि लाकानूनियत बहुत ज़्यादा हो गई, अनारकी बहुत ज़्यादा हो गई है। और अभी जो लेटेस्ट अभी कुछ जो जुल्म बहुत किया जा रहा है और पाकिस्तान के पाकिस्तानियों पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान साहब पे, सहाफ़ियों पे और दीगर लोगों पे, यानी जिसके बारे में शक होता है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे खुदा न खास्ता वो मुल्क दुश्मन है और वो किसी दूसरे मुल्क के शहरी हैं, इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। आलिया हमज़ा हों या अली मोहम्मद ख़ान हों, शहरियार अफरीदी हों, उमर सरफराज चीमा हों और दीगर डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या फिर ख़वातीन जो इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं वो हों, खदीजा शाह हैं, ये सब के सब उनके साथ बहुत ही तकलीफ़ से अमल रवा रखा जा रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे सामने हैं तो ऐसे ऐसे अंदर से ख़बरें आ रही हैं कि काफ़ी आलिया हमज़ा ख़ास तौर पे उनके साथ भी बहुत ज़्यादती की जा रही है। उनकी बेटी का ख़त भी मंजर आम पे आ चुका है। ये सब कुछ किया जा रहा है, लोगों को लापता भी किया जा रहा है, लोग लापता हैं, मिसिंग हैं। इमरान रियाज खान हमारे सामने हैं और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के सेक्रेटरी जो हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, वो मिसिंग हैं। वो उनके बेटे हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं, उनके भतीजे आज़म खान के भतीजे हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं बाजियाबी के लिए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने पटिशन भी फाइल कर दिया। वज़ारत दिफा, वज़ारत कानून, नैब, IG, FIA और SHO कोसार को फरीक बनाया गया। 15 जून से वो लापता हैं, 15 जून से लेके आज तक 6 दिन हो गए लापता हैं। इमरान रियाज खान साहब को 40 दिन हो गए हैं वो लापता हैं और ये सब कुछ हो रहा है। उनको अगर कोई उनको मसला है वो किसी अदालत के सामने पेश करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये सारी सिचुएशन देखते हुए अब इमरान खान साहब पे और उनके रहनुमाओं पे बेशुमार किस्म के मुकदमात दर्ज किए हुए हैं और अदालतें भी मुकदमात सुन सुन के तंग आ चुकी हैं, ज़मानतें दे दे के तंग आ चुके हैं, लेकिन उन पे मुकदमात की इतनी भरमार है कि मुकदमात का इंदराज जो है उस पर कोई रियायत नहीं की जा रही। इमरान खान साहब हों, असद उमर साहब की, असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद कैसर हैं, उनकी ज़मानतें कैंसिल कर दी गई हैं। फिर इमरान खान साहब के साथ इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। हम्माद अज़हर हैं, असलम मियां असलम इकबाल हैं, मुराद सईद हैं, जमशेद इकबाल चीमा हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा हैं, हसन न्याजी हैं, उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम भी हुआ और वो ये हुआ कि चूँकि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब 2 दिन पहले आए और यहाँ से उनकी ज़मानतें हो गई और ज़मानतें चूँकि मुकदमात ऐसे हैं, ज़मानतें होंगी, लेकिन उसके बाद अब क्या किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे वसी पैमाने पे तकर्रर और तबादले कर दिए गए और ऑनरेबल जजेस के तबादले कर दिए गए हैं और उनको रिशफल किया जा रहा है और उसकी वजह बताई जा रही है कि ये क्यों जी ज़मानतें क्यों हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर रहनुमाओं की, मीडिया के लोगों की क्यों ज़मानतें हो रही हैं, ये अंदर की बात है और उसी बुनियाद पे जजेस के तबादले किए गए हैं और उसमें जो हाई कोर्ट के और हाई कोर्ट के मतहत अदालतों में हुए इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज राजा जवाद अब्बास को तब्दील कर दिया गया है। अब राजा जवाद अब्बास इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वो लगाते थे और वहाँ पे ये सो लोग जाते थे, ज़ाहिर दरख्वास्त गुजार जाते हैं, उनको ज़मानतें रिलीफ मिल रहा है
اور اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ابو الحسنات کو انسداد دہشت گردی کے تعلق کا جج لگایا گیا ہے۔ جج شاہ رخ ارجمند نئے اسپیشل جج سینٹرل تعینات کیے گئے ہیں۔ اعظم خان جو اسپیشل جج تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر کچھ ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کامران بشارت مفتی کو تبدیل کر دیا گیا، ان کو بینکنگ کورٹ میں لگا دیا گیا۔ سیشن جج طاہر محمود پریزائڈنگ افسر پراپرٹی ٹریبیونل تعینات کر دیا گیا۔ سیشن جج سید احتشام علی ممبر انسپیکشن ٹیم ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطار ربانی صاحب کی خدمات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ انسداد منشیات عدالت کے جج واجد علی کو بھی ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے بڑے پیمانے پہ یہ تبادلے کیے گئے ہیں، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ جو جج تبدیل کیے گئے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے ججز لگائے گئے ہیں، ان کو بھی اتنے ہی طاقتور ہوں گے جتنے کہ جانے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیس ایسے ہیں جو کہ اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ درجنوں کے حساب سے جاری کر رہی ہے، ایف آئی آر کاٹ رہی ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں یا اس میں کوئی ورتھ ہے۔ اس لیے آنریبل ججز کے تبادلے کیے جائیں، نئے جج لگا دی جائیں، کچھ بھی کر لیا جائے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکلے گا جو گورنمنٹ چاہتی ہے۔ اس لیے یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، ساری کی ساری ایک کیوس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ڈی ایم حکومت اور اس کے ساتھ جو بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ ان حالات میں ہو کیا رہا ہے؟ ان حالات میں جو پھر ایک اور یہی چیز پچھلے دنوں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی کہ انہوں نے بھی ایک فیصلہ صادر کیا تھا، اور اس فیصلہ صادر کرنے کا پھر ان پہ بھی کیچڑ اچھالا گیا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا وہ جو مبینہ طور پہ جو عمران خان صاحب کی بیٹی کا معاملہ آیا تھا وہ کیس انہوں نے خارج کر دیا تھا، اور اس پہ بھی کافی اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ پھر ایک اور کیس آیا کل اسلام آباد میں ممنوع فنڈنگ فارن فنڈنگ کیس کا، اس میں بھی جسٹس بابر ستار صاحب تھے، انہوں نے اس مقدمے کو سنا، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو شو کاز نوٹس کے خلاف جو اعتراضات تھے اس پہ سماعت کا حکم دیا، اور پی ٹی آئی کو سنتے ہوئے فیئر ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا۔ اور ممنوع فنڈنگ کیس میں شو کاز نوٹس پر پی ٹی آئی کے اعتراضات پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، اور ممنوع فنڈنگ کیس میں شو کاز نوٹس کے خلاف پی ٹی آئی کے اعتراضات الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیے تھے، اعتراضات الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیے تھے، تو عدالت نے دوبارہ حکم دیا کہ یہ دوبارہ سنیں، تو جسٹس بابر ستار نے یہ حکم صادر کیا۔ اس طریقے سے جو مسلسل ہو رہی ہے، ان کو عدالتوں سے ریلیف بھی مل رہا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، کیس کے پلے۔ تو یہ تو ہے اس طرف کی سٹوری جو چل رہی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اسی دوران رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے ہیں، چارج انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کی مدت 17 جون کو مدت ملازمت مکمل ہو گئی، اور اس طریقے سے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ظلم بہت ہو رہا ہے، ظلم اتنا ہو رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب یہ تازہ ترین جو میں نے آپ کو بتایا کہ شہروں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ ہیں، ان پہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ابھی ایک ٹویٹ میرے سامنے آیا ہے، اور یہ ہیں حافظ عمار یاسر، پاکستان مسلم لیگ کاف اور اب پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر بھی ہیں۔ اور یہ حافظ عمار یاسر وہ آخری ووٹ تھے جب اعتماد کا ووٹ لینا تھا چودھری پرویز رائی صاحب نے، تو آخری ووٹ جو پہنچا تھا وہ حافظ عمار یاسر صاحب کا پہنچا تھا۔ ان کا بھی ایک ٹویٹ میرے سامنے ہے، وہ ٹویٹ کافی تکلیف دہ ہے۔ عالیہ حمزہ ان کی بیٹی پہلے بتا چکی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چودھری پرویز رائی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چودھری پرویز رائی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ حملے کیے جا رہے ہیں، گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں۔ تو حافظ عمار یاسر کا ایک ہے جی، رات 3 بجے انہوں نے کہا کہ تلا گنگ میرے بھائی، میری بہنوں اور چچا زاد بھائی کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ 40 کے قریب پولیس اہلکاروں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے گھر میں سوئی ہوئی میری 72 سالہ بیمار والدہ، بہنوں اور معصوم بچوں کو زد و کوب کیا۔ تمام گھروں کے ساز و سامان کو توڑا گیا۔ میرے خلاف میرے سٹاف کو تشدد کا نشانہ بنا کر 6 لوگوں کو ساتھ لے کر گئے، اور میں ضلع تلا گنگ کا بیٹا ہوں۔ میرا اپنے لوگوں سے اور اداروں سے سوال ہے
کہ آخر میرا جرم کیا ہے، میں غدار ہوں، دہشت گرد ہوں، یا پھر مجھے غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین کی ترجمانی کرنے اور خدمت کرنے کا صلہ دیا جا رہا ہے؟ کیا اس کی سزا اتنی بڑی ہے کہ اب میری بوڑھی والدہ، معصوم بچوں اور میرے تمام گھر والوں کو دہشت گردی اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ ملک میری پہچان ہے، جتنے مرضی ظلم کر لیں مجھے اس مٹی سے محبت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج کے یہ حکمران شاید بھول گئے ہیں کہ اسی ماہ ذو الحج میں خطبہ حجۃ الوداع میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ بتلائی ہے۔ ذاتی انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے اس طرح کے ظلم کا انجام بہت برا اور ہیبت ناک ہوتا ہے۔ طاقت کے گھمنڈ میں یہ بھول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت بھی لگنی ہے اور وہاں انہیں کوئی قوت و طاقت بچا نہ سکے گی۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ ٹویٹ ہے، نیچے ان کے گھروں کے جو ٹوٹے ہوئے جو ساز و سامان ہے، کمرے توڑے گئے، دروازے توڑے گئے، فرنیچر توڑا گیا، یہ تصویریں ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، اختلافات ہوتے ہیں اور الیکشن کا موسم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے مخالفین کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ کسی ایک سیاسی جماعت کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کسی بھی شہری کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے حالات ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب ایک اور کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور وہ ہے کہ عام انتخابات۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک ٹسل چل پڑی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پہلے سے تھی۔ اب جو نظر آ رہا ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ شاید اب یہ الیکشن سے بھی راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع جو ہے وہ کر دی جائے، 6 ماہ کی توسیع کر دی جائے، اور الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیے جائیں۔ اور اسمبلی مدت 6 ماہ کی توسیع JUI نے دی ہے، پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے۔ پیپلز پارٹی کو نہیں پتا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ تجویز آئی ہے 6 ماہ کی اسمبلی مدت میں 6 ماہ کی تجویز دی ہے۔ JUI نے اسمبلی مدت میں توسیع کی تجویز نون لیگ کو پیش کی ہے۔ اسمبلی مدت میں توسیع کی تجویز پیپلز پارٹی سے شیئر نہیں کی گئی۔ پیپلز پارٹی کا اسمبلی مدت میں توسیع کے معاملے میں موقف واضح ہے۔ انتخابات پیپلز پارٹی جو ہے وہ بر وقت انتخاب چاہتی ہے اور قبل از وقت بھی چاہتی ہے، لیکن وہ بعد از وقت نہیں چاہتی۔ تو یہ دلچسپ صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے بھی الیکشن چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو فارغ کیا جائے پالیٹکس سے، اور پیپلز پارٹی ان کے لیے کوئی مشکل ہدف نہیں ہے، اور اگر جو پنڈی کی سہولت، ان کو پنڈی کی حمایت حاصل ہو تو پھر زرداری صاحب بھی گئے اور عمران خان صاحب بھی گئے، اور میدان ہوگا ان کے لیے صاف۔ تو یہ ساری سچویشن ہے جی، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔